الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو جو انسانوں کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اتارا. اس میں انسان کے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. ایمان اور اسلام یہ صرف بھلائی کے لیے ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اسلام کی ہر تعلیمات کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے. اب آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جیسے انسان کے ہاتھ کی انگلیاں 5 برابر نہیں ہو سکتی، ہر انگلی کی سائز الگ. اسی طرح دنیا میں بھی ایک طرح کے انسان نہیں ہوتے، ہر طرح کے انسان، اور سب کی سوچ الگ الگ. پھر شریعت کے ہر قانون میں اور ہر عمل میں آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ملے گا اور دینی فائدہ بھی ملے گا. مثال کے طور پر نماز لے لیجئے. اب نماز کتنی بہترین عبادت ہے کہ نماز کے اندر آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو شروع سے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. اب یہاں سے اللہ کی تعریفات، اللہ کی سربلندی کے کلمات شروع. جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز کی یہ نیت بھی اس نے باندھ لی. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہو. ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ سب کی نفی ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں جو نفسیات ہوتی ہے، یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے بڑائی کا کہ میں بڑا ہوں،
میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹیاں ہیں، میرے پاس اتنی صحت ہے، تو یہ ساری جو بڑائی ہے نا، فخر کی چیزیں، اللہ اکبر سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی ذات اللہ کی. پھر اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں اللہ کی تعریفات ہے، تعریفات کے بڑے بڑے کلمات. جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس آدمی کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے. بندہ جب اپنی زبان سے، ہماری زبان تو ویسے بھی گناہوں سے لت پت ہے، ہمیشہ زبان سے نہ جانے کیسی کیسی بات نکلتی ہے. پھر جب اللہ کی تعریفات یہ کرتا ہے بندہ، تو اللہ کی پاکیزگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہماری تعریف سے اللہ کی پاکیزگی میں کوئی اضافہ بڑھوتری نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زبان پاک کر دیتے. ثنا پڑھ لی، زبان پاک ہو گئی. اللہ اکبر کہہ دیا تو انسان کے اندر سے جو ذہن کے اندر بڑائی تھی نا، وہ نکل گئی. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے. سورہ فاتحہ شروع کی، اس میں بھی اللہ کی تعریفات شروع میں. پھر بندہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، پھر کوئی سورت ملاتا ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے نماز میں. بہترین عبادت اس لیے ہے کہ اس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، تذکیر کرتا ہے، ذکر بھی ہو گیا، اللہ کی تعریفات بھی ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو گئی. پھر رکوع کرتا ہے. الرکوع هو الحنا، رکوع کا مطلب ہے جھکنا. اب آدمی کسی کی رسپیکٹ میں، کسی کے ادب میں جھک جاتا ہے. یہ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، کسی کے لیے لائق نہیں ہے. اس لیے شریعت میں جو نوابوں کا ویلکم ہوتا تھا آداب والا، اسے منع کیا گیا کہ بھئی یہ جھکانا اپنے سر کو تعظیمی طور پر، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ایسے ہاتھ رکھتے اور سر کو جھکاتے، آداب، یہ منع ہے. تو آدمی جھک گیا، اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے سامنے کہ ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے. پھر رکوع سے سر اٹھاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، کہ اللہ کی تعریفات، اس میں بھی اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا. پھر سجدے میں جاتا ہے. سجدہ انتہائی تعظیم کا یہ طریقہ ہے اللہ کے لیے کہ بندہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے بالکل جھکا دیتا ہے. سر بسجود ہونا یعنی دونوں ہاتھ آدمی اوپر کر کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے نا. کوئی گھر لے کے کھڑا ہو تو بھائی ہاتھ اوپر کرو، حرکت نہیں، مومنٹ نہیں، تو آدمی اپنا قابو کھو دیتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. تو سجدے کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو اپنی ساری انانیت، اپنی ساری بڑائی سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا کہ اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا سر اٹھاتے ہیں کہ تو نے میری بہترین تعظیم کر لی. تو یہ رکوع، سجدہ، قیام، یہ ایک دینی طریقہ بھی ہے. اس سے دینی فائدہ کہ نماز اگر ایک بھی قبول ہو گئی زندگی کی، اللہ کے یہاں مغفرت کا ذریعہ بن گیا. اور دنیاوی فائدہ بھی ہے نماز سے کہ بھائی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. آدمی اٹھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو ظاہری ورزش بھی ہو گئی. تو بتانا یہ ہے کہ شریعت کے ہر عمل میں، دین کے ہر تعلیمات میں دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ، ظاہری بھی فائدہ اور باطنی بھی فائدہ. اب قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 183 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ایک عظیم قانون کو بیان کیا، ایک بڑا قانون. سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے.
سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 183 183 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بوجھ نہ بن جائے انسان کے اوپر، مومنوں کے اوپر، امت مسلمہ پر، یہ ہمارے اوپر یہ کیسے روزے فرض قرار دیے؟ اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امت گزری، تم سے پہلے جو جماعتیں گزری، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ تو آدمی کو تسلی مل جاتی ہے، جب بجلی جاتی ہے تو پڑوسی کے وہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے یہاں بجلی ہے، ادھر بھی بجلی ہے، پاور کٹ گیا، ہمارے یہاں کٹ گیا، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب بجلی کٹتی ہے تو آدمی فوراً فون کرتا ہے پڑوس میں، دوست کو، بھائی آپ کے یہاں بجلی ہے؟ ہاں میرے یہاں تو ہے، تو اس کا پریشر اور بی پی ہائی ہوتا ہے، سب کے یہاں ہے، میرے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہاں اگر وہ یہ جواب دے دے کہ ہاں ہمارے یہاں بھی گئی ہے، پورے محلے میں، پوری اسٹریٹ میں لائٹ نہیں ہے، آج بجلی پاور کٹ گیا، چلو اطمینان ہے، چلو بھائی سب تکلیف میں ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، تو سب کی تکلیف اسے پسند آتی ہے، صرف اپنی تکلیف ہوتا آدمی پریشان۔ تو اس لیے کہیں امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ نہ ہو جائے کہ یہ روزے صرف ہم پر ڈال گئے، صرف ہمیں کیوں دیے گئے؟ اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ یہ روزے کب فرض ہوئے؟ سن ہجری 2 میں، ہجرت کے دوسرے سال۔ پہلے روزے رکھے جاتے تھے عاشورہ کے، محرم کے روزے رکھے جاتے تھے۔ پھر سن ہجری 10 میں، پہلے تو قرآن کریم میں آئے تھے ایام معدودات، چند دنوں کے روزے رکھ لو، اب کتنے روزے تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بھائی رمضان کا مہینہ جس نے پا لیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جس نے یہ مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پایا، فَلْيَصُمْ، چاہیے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اب گنتی معلوم ہو گئی کہ پورے مہینے کے رکھنے ہیں، وہ ایام معدودات والا نہیں چلے گا، وہ پہلے تھا۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، تو پہلے والا حکم ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب پورے مہینے کے روزے، اور وہ بھی رمضان کے روزے۔ اب رمضان کے روزے، آج روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو نیت کے ساتھ، نیت کے بغیر شریعت میں کوئی عمل نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ آدمی نیت کرے کہ میں آج صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب روزے میں کتنی چیزیں منع ہیں؟ 3 چیزیں ظاہری طور پر۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 جماع یعنی صحبت کرنا۔ اب صحبت بھی اپنی بیوی کے ساتھ، ہاں وہ بھی ناجائز ہے، وہ غیر کی بیوی کے ساتھ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی بیوی کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع، یہ بھی روزے کی حالت میں منع ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور جماع سے آدمی رکے رہے نیت کے ساتھ۔ اگر بغیر نیت کے کوئی آدمی رکا رہا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس نے روزے کی نیت نہیں کی، اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اور اسے روزہ بھی شریعت میں نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تو لازمی طور پر ضروری ہے۔ یہ روزے کی تعریفات میں یہ چیزیں آتی ہے کہ کھانے سے، پینے سے، اور آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے بھی رک جائے۔ لیکن پھر علماء نے مزید چیزیں اس میں ایڈ کی، روزے کو مزید پاکیزہ بنانے کے لیے، زیادہ اس میں تقویت آ جائے، تو اس لیے فرمایا کہ روزے کی حالت میں آدمی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ عام حالت میں نگاہوں سے کیا ہوا گناہ یہ گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کا وبال اور بڑھ جائے گا، اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔
اور فرمایا کہ اپنی زبان کی بھی روزے میں حفاظت کرے، لغویات سے بچے، غیبتوں سے بچے، کسی کو برا بھلا کہنے سے بچے۔ بعض آدمی جھگڑنے کا عادی ہوتا ہے، وہ بات بات میں جھگڑا ڈھونڈتا ہے۔ مسجد میں آیا تو کسی پڑوس میں کھڑے کے ساتھ جھگڑا، وہ تھوڑا ادھر سے کھڑا رہے، تو تھوڑا ادھر سے کھڑا رہے، مجھے گرمی لگتی ہے فین آن کر دے، مجھے گرمی لگ رہی ہے ونڈو کھول دے، تھوڑی دیر میں پیاس لگے گی، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جھگڑے کا تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا تلاش کرتا ہے۔ کبھی کچھ تھوڑا سا کچرا ادھر سے ادھر آپ کی گارڈن میں گر گیا تو اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی کہ آپ کے یہاں سے یہ سب ہمارے یہاں ڈالتے ہو، یہ کہ ہم نے میونسپلٹی کی ڈیوٹی تھوڑی جوائنٹ کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں ڈالو گے۔ وہ جھگڑا شروع، کوئی نہیں ملا تو آخر میں گھر میں شروع ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ۔ وہ سب سے ایزی آپشن، کہیں غصہ آدمی نہیں نکالتا ہے تو گھر میں تو نکال لیتا ہے کہ چل اب بیوی کے ساتھ لگ جانے دے کہ تو نے کھانا یہ بنایا، اس طرح بنایا، اس میں یہ کمی تھی، نمک کم تھا، مرچ کم تھی، ٹیسٹ نہیں تھا اتنا۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، یہ پیٹ کا تو روزہ ہے، لیکن کان سے غلط چیزیں سننی نہیں ہے کہ لا بھائی اس میں سانگ سنتا رہوں، نہیں، منع ہے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت سنو، جو اللہ کے نبی کی حمد ہے، نعت ہے، وہ سنو، اللہ کی حمد، نبی کی نعت وہ سنو کانوں سے۔ زبان سے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، دعائیں مانگو۔ آنکھوں سے پاکیزہ چیزیں دیکھو، غیر محرم سے اپنے آپ کو حتی الامکان روزے کی حالت میں بچاؤ۔ اس سے روزے کی جو مخصوص یہ عبادتیں ہیں اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ روزے کا مقصد اللہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا بتاتے ہیں؟ لعلکم تتقون، اگر تم نے روزہ رکھ لیا، بھوکے پیاسے رہے، دن بھر اللہ کے نام پر روزہ رکھا، تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اور متقی اللہ کا دوست ہے۔ متقی اللہ کا جب دوست بن جاتا ہے تو ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے فرمائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ پیغام لے کر آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ، ہم نمازوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ اب سحری کے لیے اٹھ جاؤ، کھانا شروع کر دو، تو ہم سحری کھانا شروع کریں گے۔ جب حکم ملا کہ اب کھانا بند کر دو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، ہم کھانا چھوڑ دیں گے۔ دن بھر کا حکم ملا کہ بھوکے پیاسے رہو، اللہ کے نام پر بھوکے پیاسے رہیں گے۔ جب حکم ملے گا کہ اب ہمارے نام پر افطار کر لو تو افطار کر لیں گے۔ پھر رات کو حکم ملتا ہے کہ نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ تو تراویح میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پورا مہینہ گویا کہ ہمارا ٹائم ٹیبل یہ چینج ہو گیا۔ 11 مہینہ اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی چاہت کی زندگی گزاری۔ ایک مہینہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ٹیبل بدل دو اور ہمارے حکموں کے مطابق ایک مہینہ گزار دو، باقی 11 مہینے تمہارے لیے عافیت والے، عزتوں والے، رزق والے گزار دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق گزر گیا، باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں، رزق میں وسعتیں، برکتیں، صحتیں اور ہر قسم کی عافیت اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال۔ ڈیفینس کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، آدمی جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بچاؤ کے لیے ڈیفینس، تو یہ روزہ آدمی کے لیے ڈیفینس ہے۔ کن چیزوں سے؟ گناہوں سے ڈیفینس، کہ آدمی اس روزے کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے تو منع کرتا ہے آدمی کہ نہیں، میں گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی حرام چیز آپ کو دے کہ بھئی یہ حرام،
1000 پاؤنڈ ہے یہ، لیکن یہ حرام کے ہے، تو آدمی کہے گا کہ نہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر یہ حرام کے 1000 پاؤنڈ مجھے دے رہے، یہ مجھے کیا کام آئیں گے؟ تو آدمی اس سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے روزے کی برکت سے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز کہ روزے کی برکت سے آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ 2 چیزوں سے حفاظت علماء نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر روزے دار کی حفاظت فرماتے، ایک تو گناہوں سے حفاظت فرماتے، اور دوسری چیز جو ہے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اب روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ کہ سب سے پہلی چیز روزے کے لیے ایمان شرط ہے، مسلمان ہونا۔ غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں نا، 27واں روزہ بہت سے غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، نان مسلم ہمارے بھائی بہن، تو وہ ان کا روزہ نہیں کہلاتا ہے، وہ ٹرائی کرتے ہیں، اپنے اندر وہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان 12 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے تک کھانا پینا سب چھوڑ کر کیسے رہتا ہے، ہم بھی ٹرائی کریں، ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوشش کرتے، رکھ بھی لیتے، ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ، بڑا مشکل، کہ ہم سے تو یہ چیز نہیں ہوگی، یہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا روزہ نہیں کہلاتا ہے، اس پر ان کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان، مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری چیز عاقل، عقل مند کے اوپر روزہ ہے۔ کوئی آدمی مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کے اوپر روزہ ہے، مرد کے اوپر بھی ہے اور عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اپنی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز اور روزے کا حکم دو، ترغیب دو، اس کے اندر وہ ترغیب پیدا کرو، روزے کے فضائل بیان کرو، نماز کے فضائل بیان کرو۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو فرمائے کہ بقدر ضرورت تنبیہ بھی کرو، اگر مارنا پڑے تو مارو، لیکن نماز کے لیے اس کو پابند کرو، روزے کے لیے اس کو پابند کرو۔ اب یہ بچہ ہمارا گھر میں لڑکا لڑکی 15 سال کے ہو جاتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، کہا جاتا ہے ماں باپ سے کہ بھائی آپ کا بچہ 15 سال کا ہو گیا، روزے نہیں رکھتا ہے، کہ ابھی وہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو رکھ لے گا۔ اب 15 سال میں اب کتنا اور بڑا کرنا ہے اس کو، شریعت کی طرف سے وہ مکلف ہو گیا اب تو بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا رمضان کا احترام نہیں کرتے۔ روزہ نہ رکھنا ایک الگ جرم ہے، ایک گناہ ہے، لیکن رمضان کا احترام نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایک گناہ کیا، لیکن روزہ نہ رکھ کر پھر رمضان کا احترام نہیں کیا، علل اعلان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو یہ رمضان کی بے حرمتی ہوئی، اس پر اللہ کی طرف سے بہت جلد پکڑ آ جاتی۔ پھر روزہ کن لوگوں کے اوپر نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہو یا جو مسافر ہو، مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا وہ سفر کی حالت میں ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کے لیے بھی معاف تو نہیں ہے۔ پہلے جب روزے کا حکم آیا تو شروع میں ایک ساتھ سب کے لیے روزہ رکھنا مشکل تھا، تو اس وقت یہ حکم دیا کہ بھائی جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اور جس کے اندر طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں پھر سختی کے ساتھ جب لوگوں کو عادت بن گئی روزے کی تو پھر حکم آیا کہ نہیں اب روزہ رکھنا ہے،
سب کے لیے روزے کا حکم ہے، اب فدیہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو بتائے نا کہ جو مسافر ہے، مسافر تو جب اپنے وطن لوٹ جائے گا وہاں جا کر اس کے لیے قضا کرنی ہے اگر سفر میں نہیں رکھے، اور بیمار آدمی صحت مند ہو گیا تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری۔ بیماری اگر مسلسل ہے اور اچھے ہونے کی امید نہیں ہے تو فرمایا کہ فدیہ دے دے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے کہ ایڈوانس میں فدیہ دیتے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنے بیمار رمضان شروع ہوتا ہے تو خود ہم خود دینے، مفتی صاحب یہ میرے فدیے کے پیسے ہیں، کب کے ہیں؟ تو کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے نا، اس کو آنے دو، گزر جانے دو، پھر وہ اس کا فدیہ بنتا ہے۔ ایڈوانس میں فدیہ نہیں، یہ جب ختم ہو جائے گا آپ روزے نہیں رکھ سکتے پھر اس کا فدیہ آپ دیں گے۔ تو روزے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بڑا پاکیزہ۔ ابھی میں کل کچھ نیوز پڑھ رہا تھا، ایسے کتاب کے اندر کچھ ایسی چیزیں مضمون آیا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اگر بندہ 10 سے 12 گھنٹے اگر روزانہ بھوکا رہنا شروع کر دے، انہوں نے روزے کا نہیں کہا، وہ نان مسلم کوئی آیورویدک ڈاکٹر تھا، وہ کہتا تھا کہ روزانہ 10-12 گھنٹے آدمی بھوکا رہنے کی روٹین بنا لے تو فرماتے ہیں کہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے بھی وہ آدمی بچ جائے گا۔ اگر کینسر ہے باڈی میں کسی بھی حصے میں، روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ بھوکا رہنا اس کی پریکٹس کر لے، بھوکا رہے 15 دن 20 دن، تو فرماتے ہیں کہ وہ کینسر دوسرے رپورٹ میں اس کا جو پاور ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ تو شریعت نے تو ہمیں کتنا پاکیزہ حکم دیا کہ ہمیں تو اس پر اجر ملتا ہے، وہ تو بیماری ٹھیک کرنے کے لیے بھوکا رہنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ انسان کا جسم پاک ہو گیا، اس کی روح پاک ہو گئی، اس کی باڈی پاک ہو گئی، اور آدمی متقی بنتا ہے تو پھر اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اب عبادتیں اس کے لیے آسان، گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صیام رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، وہ قوت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہ اس قوت کے ذریعے ہم روزے رمضان کے پورے کر سکے، اور روزے کے اندر جو جو احکام ہیں شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ان حکموں کو بھی ہم لوگ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ آپ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ آپ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں رمضان کا پاکیزہ مہینہ، رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کے دن میں بھی رحمتیں اور جس کے راتوں میں بھی رحمتیں برستی ہے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کا خصوصی ادب اور احترام نصیب فرما، رمضان میں عبادتوں کا ذوق شوق عطا فرما، رمضان میں اللہ آپ سے لو لگانے والا، آپ سے مناجات کرنے والا، آپ سے تعلقات جوڑنے والا بنا۔ سال بھر اے اللہ آپ سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، اے اللہ عبادتوں سے دور رہے۔ اس ایک مہینے کی قدر دانی نصیب فرما دے، ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں 100% دینداری پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ غیب سے ہم سب کی تربیت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین، پرفتن دور ہیں، ہر طرف اے اللہ گناہوں کا بازار گرم ہے۔ اے اللہ اس میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ آپ کے سہارے کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں انہیں بہترین جگہ عطا فرما۔ رمضان میں روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، تراویح میں کھڑا ہونا آسان فرما، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما۔
دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، ذکر و اذکار کا بھی اللہ ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ سراپا خیر بنا دے، اے اللہ آپ کی رحمتوں سے مالا مال فرما، آپ کی طرف سے آنے والی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ ہم محتاج ہیں اے اللہ، بیمار ہیں اے اللہ، پریشان ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں اے اللہ، آپ طاقتور ہیں، آپ غنی ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، ہم سب کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ پیارے اللہ، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ، اولاد کے اعتبار سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اولاد کے اعتبار سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کو اپنی اولاد کے بارے میں اطمینان نصیب فرما، اولاد کو اپنے والدین کا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، نافرمانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو بہترین صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت فرما۔ اے اللہ اگر دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔